قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی. اس کی شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا. اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی. مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے. روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن ہشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا. زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمرو بن ہشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق. زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی ضائع پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا سا رہ گیا تھا. میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق حقیقی نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی. اسے اپنی شناخت چاہیے تھی. وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زر خرید ملازمہ تھی. آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا. اس کا کام تابع داری کرنا تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام. اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا. دن گزرتے چلے گئے. زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی. اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا تھا. عمرو بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا. اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کی صفائی کرنا، عمرو کی چیزوں کی حفاظت، پھر ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی. خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے، اس کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی. اس کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا. ایک روز بہت عجیب بات ہوئی. چپ چاپ خاموش تابع زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز سنائی دی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا. محمد جو میرے سامنے پلا بڑا ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے. آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا. زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے اسے روبدار آواز سے بلایا. او زنیرہ، ادھر آ، میرے پاؤں دبا. زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی. کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں سوراخ کرتی تیز آواز بلند ہوئی. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا ہے؟ عمرو نے نیم استراحت کی حالت میں کہا. آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا. پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور ایمانت دار پایا ہے. پھر اس نے کہا سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مابعوث کیا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی پوری کرتا ہے. عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں. ہا 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 ہا. اس نے ایک بار پھر کہا لگایا. آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی. بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی. خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی. پھر یہ عمرو بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے. نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن ہشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا. پھر ایک عجیب واقعہ ہوا. ابو جہل کی ہی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کرتی.
ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں بیٹوں عمار اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح منور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے، نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کے جواب موجود تھے۔ اس کی بے چینی اور بے قلی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ کیمیا اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترستی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ٹپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، انسان اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے، گداز دل، عجزی و انکساری سے اس رستے پر قدم اٹھا لے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نچلے درجے پر فائز ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقرب بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا، شاید یہ ازل کی پیاس تھی نور نبوت نے جسے سیراب کر دیا اور ساری تشنا لبی ذاتی رہی۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتب صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ عمرو بن حشام کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن حشام بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا پورا جسم زخم رہتا اور اس میں خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو آپ غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے، اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ عنہا کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی جاتی رہی اور ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عیزا نے تجھے اندھا کر دیا۔
अब तो मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। इस जुमले ने जख्म जख्म हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को तड़पा कर रख दिया, मगर वो खामोश रही। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मुशरिकैन हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें दे देकर मुसलमानों पर जुमले कसने लगे कि देखो, जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लातो ईजा ने अंधा कर दिया। एक रोज चंद मुशरिकीन ने यह बात हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने कही तो हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ने तड़प कर कहा, खुदा की कसम, लातो ईजा लकड़ी और पत्थर के बुत हैं, वो क्या जाने कौन इन्हें पूज रहा है और कौन नहीं पूजता। अगर मेरी बीनाई जाइल हो गई है तो ये मुसीबत मेरे लिए अल्लाह का एक इम्तिहान है, अगर वो चाहे तो मेरी बीनाई वापस भी दे सकता है। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर सारे मुशरिकैन ने तंजिया कहकहा लगाया और ज्यादा मुज़हिका खेज अंदाज में हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सबको हंस हंस कर बताने लगे। पूरे दिन हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस बात का तज़किरा कर करके शिर्क के पैरोकार कहकहे लगाते रहे, मजाक उड़ाते रहे और मुसलमानों के जज्बात मजरूह करते रहे। अगले रोज हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोकर बेदार हुई तो उन बेनूर आंखों में रोशनी आ चुकी थी। अब इनकी बिनाई पहले से भी कहीं ज्यादा तेज थी। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बिनाई वापस लौटने की खबर भी मक्का में जंगल की आग की तरह फैली। कल तक जो लोग हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मजे ले लेकर मुज़हिका और तमस्खर उड़ा रहे थे, उन्हें सांप सूंघ गया था। खुसूसन अबू जहल तो शर्म के मारे घर से ही ना निकला। इसी रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरोख्त कर दो तो मैं इसके दुगने दाम दूंगा और तुम इससे ज्यादा ताकतवर और मेहनती कनीज खरीद सकोगे। अबू जहल जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मजीद अपने पास नहीं रखना चाहता था। वैसे भी अपनी ही बात की वजह से उसे सबकी उठानी पड़ी थी, इसलिए उसने कई गुना ज्यादा दाम पर हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरोख्त कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको आजाद कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।